كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأرسل سيدنا ومولانا وملجانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا للخلق كافة وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حضرات علماء کرام، خصوصاً حضرت علامہ مولانا قبلہ ریاض حسین صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، آپ دے جملہ رفقائے کار جامعہ شمس العلوم کوٹدو دے جملہ منتظمین، طلباء حضرات، اساتذہ کرام اور آج دی اس خوبصورت پسندہ حصہ آپ جملہ خوشبخت حاضرین و سامعین، آج 11 ربیع الاول 1445 ہجری دا ڈی مکمل ہوئے اور الحمدللہ اس شب دا آغاز ہو چکے جیڑی رات کو سونے رب نے اس دنیا تے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد اور آپ دی ولادت واسطے پسند فرمایا. لہذا محبوب واسطے جیڑا وقت جیڑی گھڑی جو مقام پسند فرمایا ونجے اس تو ود کی اللہ دی بارگاہ دے اور کوئی چیز محبوب نہیں ہو سکتی. تو یہ رات سونے رب دے محبوب دی نسبت دی وجہ تو بے حساب اور بے انتہا شانہ اور عظمتہ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ساکو اس دے فیوز و برکات کو مستفید اور مستنیر فرماوے. الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام دے ذکر واسطے اس جامعہ دے جیڑی خطبات ہیں علمی بھی مذہبی اور دینی اور فکری خدمات انہوں نے وچوں ایک اہم ترین حصہ 12 یا 13 روزہ تقریبات ہیں ربیع الاول شریف آقا کریم علیہ السلام دے اس ولادت پاک دے مہینے دیاں برکتاں اور سعادتاں سمیٹن واسطے اور جو مقصود ہے سونے دے نال امت کو متعارف کراؤن واسطے آپ دی تعلیمات، آپ دے ارشادات، آپ دے فضائل، آپ دے دلائل، آپ دے شمائل، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شانہ عظمتاں عطا فرمائیں انہاں نال سینے منور کرن واسطے خوبصورت سیریز ہر سال منعقد فرمائیں. اللہ تعالیٰ قبلہ سعیدی صاحب دے زیر قیادت جتنی ٹیم جتنے مصاحبین کم کریں دے پہن اللہ تعالیٰ سب کو ادھر بہترین بدلہ عطا فرماوے. سب دی اس مسائی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے قبول و منظور فرماوے. موضوعات جی میں 12 روزہ یا 13 روزہ تقریبات دا سلسلہ مشتہر ہوئے. آپ جان دے کہ اسی موضوعات دا ذکر ہی ہوئے اور اساں باہمی مشورے دے نال جڑا موضوع طے کیتا ہے اج دی اس رات واسطے وہ ہے آقا کریم علیہ السلام دی متوازن اور معتدل سونی زندگی. سبحان اللہ.
رب کائنات کا ارشاد ہے کہ سونے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ تھوڑے واسطے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، صرف نمونہ ہی نہیں بہترین نمونہ، کہ خود ہی اپنے اندر معجزاتی شان رکھ دے اللہ دا حکم، کیونکہ کوئی ہی کہ انسان اگر عام انسانوں دے حساب نہ دیکھوں جہاں 63 سال زندگی گزارے یا 60-70 سال زندگی گزارے، وہ کہیں شعبے نال وابستہ ہوتا ہے، کہیں پیشے نال وابستہ ہوتا ہے، اپنی گزر اوقات واسطے یا اپنی ہابیز اور شوق دیکھوں اس دے وہ چند ہی کوشل ان لمیٹڈ نہیں تھی سکتے، 2-3 چیزاں دا وہ ماہر ہو سی، باقی تمام جڑے دنیا دے علوم ہیں یا پیشے ہیں یا شعبے ہیں یا مہارتیں ہیں انہوں دے بارے اس کو ہو سکتے فرضی جی کچھ معلومات ہوں، لیکن نمونہ ہونا ساراں دے واسطے ایگزامپل ہونا، اور صرف نمونہ ہی نہیں بہترین نمونہ ہونا ہر شعبے والے انسان واسطے، یہ رب کائنات دے صرف اس معجزاتی شان رکھن والے سونے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دی شان ہو سکتی ہے کہ جے زندگی دے صرف 63 سال گزارن اس کائنات انسانی دے وچ، لیکن کائنات انسانی دا ہر فرد چاہے وہ پڑھ لکھے ان پڑھے آقا ہے غلام ہے، چاہے وہ دنیا دے کہیں شعبے نالے کہیں پیشے نالے، اور نہیں پڑھی جی میں دنیا ترقی کریں دی پئی ہے، پیشے ودے پین، ہر پیشہ کئی اسپیشلائزیشنز اور کئی سیگمنٹیشن مزید تقسیم ہو چکا ہے، مثلا ایک شعبہ ہے معلم ہونا، استاذ ہونا، لیکن استاذ ہون دے پتہ نہیں کتنی اسپیشلائزیشن سے، ہر استاد ہر شے پڑھا سکتے، اور ایک کے سبجیکٹ دے استاذ بھی کیا ایک کو جی ہر شے پڑھا سکتے، یعنی ایک سبجیکٹ دے اتنے بھی کئی تنوع ہے اور کئی ورائٹی ہے اسپیشلائزیشنز دی اور مہارتاں دی، لیکن اتنا کریم رب دا ارشاد ہے کہ کائنات دا کوئی بھی انسان ہوئے تے کہیں بھی ہوئے قیامت تک واسطے اس کو اپنے ہر کمال تے ہر شعبہ ہر پیشہ ہر فیلڈ اور ہر میدان جہاں بھی دنیا دے وچ کہیں بھی وجود ہی چاہے ان دے واسطے اگر اس کو نور لبسی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ چ مل سی، اس دے علاوہ مرکز نور کتھے ہی نہیں، قد جاءکم من اللہ نور، حضور دی ذات ہی مرکز نور اور تجلیات، آپ مصدر ہیں، آپ منبع اللہ رب العزت دے انوار و تجلیات دا کہ ہر خیر دا نور تے روشنی سونے دے قدمہ جی کائنات کو عطا ہوندی رہی، ایک اپنے طور تے ایک معجزاتی شان ہے سونے، لیکن آقا کریم علیہ السلام دی حیات مبارکہ اپناونا اپنے اندر ایک بئی معجزاتی شان رکھ دے، وہ یہ ہے کہ دنیا دی ہر زندگی کو جی دنیا تے کوئی نمونے موجود ہوئے سب تو سوکھی سونے دی زندگی اپناوانے، یعنی آپ دی زندگی سہل ترین حیات مبارکہ ہے کائنات دی اور قابل عمل ہے، پریکٹیکیبل، ہوں اتنا جتنے افراد ایسا بیٹھے جڑے اپنے فن دے یا اپنے شعبے دے ماہر ہو سکتے اصل دے صرف جڑے معمولات دے زندگی ہیں انہوں دے اپنے شعبے کو جتنا وقت رہتے ہیں اصا اتنا وقت ہی نہ دے سکوں چے جائے کہ اصا انہوں کو سارا کاپی کر سکوں، وہ مثلا جڑا شوق والا جڑے وہ تو فجر کو نہیں لاندے تک اتنے ہی بیٹھ رہا سی یا رات ڈھلدن تک کہ کم میں لگا رہا سی، اور سارے بہت سارے دھندے ہو سن زندگی دے بہت سارے کم ہو سن، لہذا اساں اتنا وقت نہیں دے سکتے چے جائے کہ اس دیاں بھئیاں تمام جڑی اس اسپیشلائزیشن ہیں یا اس دے کمالات ہیں یا مہارت ہیں انہوں کو کاپی کر سکوں، اساں اتنا وقت ہی اسپیئر نہیں کر سکتے، جبکہ کائنات انسانی دی ایسی ہستی جو کو رب کائنات نے اسوہ حسنہ فرمائے، وہ ایک ایسی زندگی ہے، یعنی زندگی تو ود کے سوکھی زندگی اور دنیا دے ہر زمانے اور ہر وقت اور ہر صدی دے بھی قابل عمل ترین زندگی بھئی کونی، ہر بندہ اپنا سکتے، مصروف بندہ بھی اپنا سکتے، ویلا بندہ بھی اپنا سکتے، مصروف ترین شخص بھی حضور دی سونی زندگی کوئی میں اپنا سکتے جی میں پھل خوشبو رہتے پہ ہو، کوئی مشکل تے کوئی وہ دے واسطے پرابلمز کوئی، اور آقا کریم علیہ السلام دی حیات مبارکہ ایک بے پہلو نہ لکھوں کہ سونے دا جو فرض منصبی ہے جو ذمہ داری ہے وہ کتنی اہم ہے، صرف قرآن دے یہ لفظ دیکھو جا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سونا اللہ دا پیغام جو رب نے آپ دے قلب اتھر تے اتارے اس کو پہنچا رہے ہو جی پہنچاون دا حق ہے، وان لم تفعل اگر آپ دے اس فرض منصبی دے وچ 1% بھی کمی رہ گئی، رفلی اساد ہیں 1% کے لئے کم 0.0001% ہی کمی رہ گئی، 0.0001% ہی کمی رہ گئی، فما بلغت رسالتہ، سونا گویا تسا اپنا فرض نبھایا ہی نہیں، یعنی سونے کو فرض نبھاونا ہے تو 100% نبھاونا ہے، جبکہ اللہ نے انسانوں کو 100% رزلٹ منگے ہی نہیں،
اپنے محبوب واسطے حکم ہے فاستقم کما امرتا. سونا استقامت ایسی اختیار نہ کرو جو تھوڑے واسطے جو ہوئے، استقامت وہ اختیار کرو جو رب دا حکم ہے. لہذا اللہ دے حکم تے 100% پورا اترنا یہ سونے کو مطلوب ہے. ساکو اگر اتنا ضروری کام دسا ہوا کہیں شخص نے ساکو تو زندگی دا ہر پن بلکہ جیون تے ساواں گنا نہیں بھول ونجیا اگر اللہ دا کوئی ایسا حکم اساں پورا کرنا ہوا، جبکہ اللہ دے نبی نے پورا فرماونا ہے اللہ دے حکم دے نال فاستقم کما امرتا اور ان لم تفعل فما بلغت رسالہ. ان دے وچ معنی موجود ہے، علماء فرماندے ہیں کہ اگر کریم آقا نے 1% ہی یا اس کو نہیں کم اگر اپنے فرض منصب کوئی کمی چھوڑ دیتی ہوندی تو فما بلغت رسالہ دا حکم ادو تے جاری ہو گیا کہ گویا تساں بالکل کوئی کم ہی نہیں کیتا اگر اس کم دے وچ تھوڑی جی بھی کمی رہ گئی. یہ سونے کو مطلوب ہے. لہذا جڑے آدھے ما علی الرسول الا البلاغ کہ سونے دے کم دا صرف پہنچا دیونا، یہ صرف پہنچا دیونا کوئی چھوٹا کم ہے، کیونکہ صرف پہنچا دیونا دا مطلب ہے ہر بندے کو سمجھا کے آمنا ہے. سونا تھوڑے سامنے بچیاں بھی ہو سن، چھوٹے بچے بچیاں، بڑھے بھی ہو سن، جوان بھی ہو سن، پڑھے لکھے ہو سن، ان پڑھ بھی ہو سن، دیہات دے واسی بھی ہو سن، شہران دے واسی بھی ہو سن، بڑے اجڑ دماغ قسم دے لوگ ہی ہو سن، بڑے سخت دماغ قسم دے لوگ ہی ہو سن، بڑے کیلسنس جتے انتہا تے ہی جڑے معاشرے دی وہ لوگ ہی ہو سن جے اپنی بچیاں کو سکیاں اپنے جگر دے ٹکڑوں کو زندے زمین ہی دباندے. اتنے سخت مزاج لوگوں کو سجنا سمجھاونا ہے اور نرم مزاج لوگوں کو سمجھاونا ہے، مردوں کو سمجھاونا ہے، عورتوں کو سمجھاونا ہے. اور حضور علیہ السلام دا یہ سارا ٹارگیٹ عارضی انسی سونے نے ہر بندہ. اور سونے کیویں سمجھائے جیلے سونے دا وصال ہوئے پورے جزیرہ نمائے عرب تے ہک کافری نہیں بچا 32.5 لاکھ مربع کلومیٹر تک صرف اسلام دا پھریرا اور جھنڈا لہران دا پہنچایا اسلام نے. یعنی جی میں رب دا حکم ہے اویں سونے پہنچائے. اور واحد نبی ہن سونے کریم آقا تاریخ نبوت اور رسالت دے وچ کہ جائیں صرف اپنا فرض منصبی ادا نہیں فرمایا بلکہ 1,24,000 گواہ بھی بنائے جو میں رب دا جو فریضہ ہے عطا فرمودہ ہے اس کو ادا فرما دوں. اللہم اشہد و اللہ کو بھی گواہ بنے کیا میں اللہ دا پیغام پہنچا چھوڑے. 1,24,000 کم و بیش غلام سامنے موجود ہیں. حل بلغت رسالہ کیا میں رسالت پہنچا چھوڑی. نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. بیک زبان عرض کرنے سونا سا گواہی دینے کہ تساں جو رب کائنات دا پیغام پہنچاون دا حق ہی آپ نے حق ادا فرما چھوڑ. اور اتے سونے نے لب کو گواہ بنایا اے اللہ سماعت فرما کہ میرے غلام کیا دے پہن تیرے سونے نبی نے تیرا پیغام پہنچا چھوڑا. اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 باری رب کو گواہ بنائے سونے. اور رب نے اپنی گواہی بھی اتاری ہے اسے نہیں دیگرے لے الیوم اکملت لکم دینکم سونا دین مکمل ہو گئی ہے. اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہوئے تو رب فرماوے نہ سونا میں اساں تے دے چھوڑائی تساں فلانی شے والے نہیں پہنچائی. اکملت لکم دا مطلب ہے رب دا سنیا کہیں پہنچاونا ہے. کون بلغ دا مخاطب ہے اللہ دے رسول. اور اللہ فرمایا اساں پیغام پہنچا چھوڑے یعنی جو کچھ رتا سے سونا تساں پہنچاون دا حق ادا فرما چھوڑے. کمال و معراج تے پہنچ گئی رب کائنات دا پیغام. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ حضور علیہ السلام دی ذمہ داری اور یہ سونے دا ذمہ داری کو نبھاونا سبق دوش ہونا ذمہ داری کو. ہر معاملے تے 2 گواہ ہوندے یا 4 گواہ ہوندے سونے دے 1,24,000 گواہ ان کے سونے رب دا پیغام پہنچا چھوڑ. مردان عرب گواہی پہلے. ہن اگلی گال یہ دیکھنی ہے یہ سونے نبی نے اللہ دا فرض نبھایا بھی ہے اس ذمہ داری دے نال اور وقت آؤٹ پٹ دسیندی پئی ہے کریم آقا دی کہ 32.5 لاکھ مربع کلومیٹر تے پھیلا ہوا ہے. 7 ملک پورے ہی نہیں اس علاقے چونتے 2 ادھے اس پورے علاقے جی اسلام دا پیغام پہنچ چکا اسلام دا جھنڈا لہراندا پیا ہے. سونے نے کتنا ٹائم دیتا اسی اپنے کام کو. کل 23 سال دا عرصہ ہے 40 سال دے عرصے عمر مبارک کی اعلان نبوت فرمایا. اور آپ دا وصال مبارک بھی ربیع الاول شریف 1 ربیع الاول کو وصال ہے 12 ربیع الاول کو سونے دی ولادت ہے. یعنی حالے آپ دی پورے 63 سال کولی حالے 10-11 نہیں کم ہیں یہ دنیا تو تشریف گن گئے. 63 سال رفلی آقا ویندے 63 سال دی حضور دی ٹوٹل حیات مبارکہ ہے اون دے وچ 23 سال سونے دی تبلیغ دی زندگی. اس تبلیغ دی زندگی کو سونے نے اپنے حضر دے اوقات وچ معمولات شب و روز کیا ہن کتنی دیر سونے تبلیغ کو عطا فرمائیے اور اس دیر دے وچ سارا پیغام پہنچ گئی ہے دنیا سمجھ گئی ہے تے دنیا من بھی گئی ہے. وہ کتنا وقت ہے اسا وہ وقت دیکھنا ہے وہ وقت دسیندے کہ حضور دی زندگی کتنا توازن ہے کتنا اعتدال ہے کتنی بیلنسڈ لائف ہے کائنات انسانی دی.
آقا کریم علیہ السلام دے جڑے 24 گھنٹے دے معمولات ہیں، عمل الیوم واللیلہ، پوری کتاباں لکھیاں گئی ہیں. کچھ احباب نے مختصر جی رسالے لکھے، اے ڈے اینڈ نائٹ ود دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، سجنا دے نال ایک ڈیں تے ایک رات، یعنی 24 گھنٹے سونے، 24 گھنٹے. امام بخاری دی پوری کتاب الادب المفرد، آداب زندگی، حضور علیہ السلام دے ہی 24 گھنٹے دے معمولات. اور امام حضرت ابن عبد البر مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی کئی دیگر ائمہ دے کتب ہیں آقا کریم علیہ السلام دے صرف معمولات دے ہوتے. اور سیرت طیبہ دا اہم موضوع ہے معمولات شب و روز، حضور دے ڈیں رات دے معمولات. اور ظاہر سفر دے معمولات الگ ہیں، حضر دے معمولات الگ ہیں. حضر دے وچوں مدنی زندگی یعنی تکمیل اسلام دی حیات مبارکہ ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جیڑے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیتے قیامت تک واسطے اللہ دی بارگاہ دے وچ دی مقبولیت دا اللہ نے اعلان فرمائے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اعلان فرمائے اسلام دے علاوہ اللہ دی بارگاہ چ کوئی دین مقبول نہیں. اس حیات مبارکہ جو حضور دے 24 گھنٹے دے معمولات کیا اسا سونے دے معمولات دیکھ سوں سکو سمجھ آسی زندگی گزارن دا سونا اصول کس انداز وچ حضور دے سونے قدماں کو نور گن کے حاصل کرنا چاہیے. صبح اٹھ دے سونا فجر دی نماز مسجد جا کے ادا فرمائے، صبح دی نماز مسجد، اور اس دے بعد اقبل علینا بوجہ، حدیث دیاں بہت ساری کتاباں تے جی کتاب الصلاۃ ہر جگہ تے کہ سونا اپنا چہرے انور غلاماں تو پھیر چھوڑے دے. جی میں صبح دے فرض پڑھ دے کتنی دیر بہ کے حضرت عائشہ فرمائیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنی دیر حضور قبلہ رو رہندے ہیں سلام پھیرن دے بعد. اس دے بعد اپنے چہرے انور اپنے غلاماں تو پھیر چھوڑے. اور کیویں پھر دے ہن، سجے پھر دے ہن یا کھبے پھر دے ہن؟ حضرت انس فرمائیں ہیں سجے پھر دے ہن، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائیں ہیں کہ سونا کھبے پاسو پھر کے چہرے انور غلاماں تو کرے. بخاری شریف دی حدیث ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود نے کافی سختی فرمائی ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے. وہ فرمائیں ہیں کہ جڑا بندہ لازم کر گھنے کہ میں سجے ہی پھرنا ہے، اس نے گویا نماز دے بھی شیطان دا حصہ رکھ چھوڑے، کیونکہ حضور دی سنت کو اپناونا ہی اللہ دی بارگاہ وچ مقبولیت ہے. اور فرمائیں ہیں کہ میں حضور کو بہت دفعہ کھبے پاسے پھردا ہوئے ڈٹھے، لہذا سنت ہے بھی کریں اون پاسے پھرو تے کریں این پاسے پھرو. یہ شے کو سونے لازم نہیں سمجھا، اس کو لازم کرنا خلاف سنت ہے، بلکہ اس کو بدعت فرمائے. انہیں بچہ کوئی خطاب فرمائدہ پی آئی، علامہ سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حوالہ لیتے ہو نا، علامہ سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورۃ حج دے آخری آیت دے تحت بھی یہ معاملہ قدر تفصیل نہ ڈسکس فرمائے کہ آقا کریم علیہ السلام دی سنت دا قرب ہی اللہ دی بارگاہ وچ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اوکھا نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے محبوب دیاں سنتوں کو قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا. اور سونے دی سنت ہے تو تھوڑی بھی بہو ہے اللہ دی بارگاہ وچ قبولیت دے باب. لہذا امام کو یا سجے پھرنا چاہیے، کریں کھبے پھرنا چاہیے، دوئے پاسے ہکو جہی پھرنا یعنی یہ ثابت ہے. لہذا آپ دا چہرہ انور جو غلاماں تو ہو ویندا ہے، اس دے بعد یہ میرے کریم آقا دی علم دی مجلس بھی ہے، یہ سونے دی عدالت بھی ہے، یہ میرے کریم آقا دے نصاحے بھی ہیں. اتھے ہی سونا اپنے غلاماں کو کئی پرانے واقعات بھی سماعت فرمیندے ہیں، انہاں کو اشعار بھی جاہلیت دے زمانے دے سندے ہیں، حضور مسکرا پوندے ہیں. اس طرح دے کئی رسمی اور غیر رسمی گفتگو دے مختلف موضوعات تقریباً 3 گھنٹے دہا دے وقت تک چاش تک جاری رہندا ہے سلسلہ. اج کل نماز 5:30 بجے دے قریب ہے اور 8:30 بجے تک یعنی سورج نکلنے دے بعد یہ چاش دا وقت شروع ہوندا ہے، اس ویلے تک تقریباً یعنی 3 گھنٹے حضور اتنا تشریف فرما رہے ہیں. اور موضوعات کہڑے ہوندے ہیں؟ سب تو پہلا موضوع کہڑا ہوندا ہے؟ مسلم شریف وچ دیگر کتب صحادہ وچ موجود ہے کہ سونا پوچھدے ہیں حل را احد منکم البارحۃ رؤیا، سارے وچوں کہیں رات کوئی خواب ڈٹھے؟ علماء کو پوچھدے ہیں کوئی خواب ڈٹھے کہ یہ سب تو پہلا کم ہے حضور دا نماز پڑھ کے سب تو پہلا موضوع ہے. یہ اپنی زندگی دے وچ 1% اجازت نہیں کہ کوئی کمی رکھنی ہے اپنے فرض دی ادائیگی دے وچ. اون سونے قریب آقا دا فجر دے وقت جڑا ہر بندے دا فجر دا وقت قیمتی ہوندا ہے، اور ساری دنیا دے اوقات ایک پاسے تے سجنا دا ایک پل ایک پاسے قیمت دے، وہ انہاں دے صبح دا وقت کتنا قیمتی ہو سی. اور موضوع کہ رہے سجنوں رات والے خواب دسوا، اتنا غیر رسمی موضوع اور سارے کاغذاں اتنا غیر اہم موضوع. ایک کوئی گال یہ بھی کرن والی جو خواباں دا بیان تھیندا پیا ہوئے، اور محفل کہندی ہے حضور علیہ السلام دی محفل جن دی خاموشی بھی شریعت ہے، بولن تو شریعت ہے اور کرن تو شریعت ہے، جن دی خاموشیاں بھی شریعت بن گئے. او کریم آقا دے سجنوں دسو رات کیڑا خواب ڈٹھا. ہر بندہ اپنے اپنے خواب دسے تے کہندا خواب نہ ہویا تو سونا اپنا خواب بیان فرمائے، اور جڑا دسیا خواب تو حضور دی تعبیر فرمائے. اس موضوع دے انتخاب دی وجہ کیا ہے؟ صبح صبح تے سب تو پہلا موضوع اور ٹاپک اس دے تے بھی بڑا کلام فرمائے.
کریم آقا نال محبت کرنے والا نے وہ دن کہ اس دی اہمیت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ موضوع چھیڑنا چاہتے ہیں جہے موضوع تے ہر کوئی الا سکے تے پوری مجلس جو کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے میں اگر خواب دساں تو کو کہڑا اعتراض ہو سی کوئی تسا تے ناوے خواب میں نہیں تا پیا بیا جہے موضوع تے لائے ونجے ہر بندے دا علم موجود ہے بچوں کو میرے کو ڈفرینٹ علم موجود ہو سی نویں زاویے نال موجود ہو سی ویرائٹی ہے ہر چیز لہذا ہر موضوع دے اوتے نقطۂ نظر دا اختلاف ہو سکتا ہے اور وقت جہے لے کہیں بندے کوئی ڈر ہوئے بے بہت سیانے سیانے جنے بیٹھے تے میں علیہ تے میں کو چاچے سے اگر غلطی تھی گئی وہ شودا لیندے ہی نہیں وہ اندر دی کاہل اندر ہی اپنے دفن کر کے اٹھی ویندے لیکن سونا چاندن بے محفل دے ہر بندے کو زبان ملنی چاہیے ہر بندے کو حوصلہ ہونا چاہیے دل دی ہر گال پوچھے پوچھ نہیں تو کوٹ ادو تک وقت نور کی پہنچ سی سونے دا اگر یہ جھاکے بیٹھے رہے سارے کوئی پوچھ سی نہیں سوال بھاویں کملا سوال ہی ہے سجنا ہمت لیتی ہے کہ ہر گال پوچھو تاکہ تو سمی سیانے تھی وہ تے کائنات بھی سیانی تھی میرے کریم آقا یہ سوال کریں دیں اور مثلا اگر کوئی اپنا خواب غلط ہی دسے نہ پیا ہوئے تو کہ بے کو تو نہیں پتہ نہیں غلطی کی تھی بندے لہذا اس موضوع تے کوئی اس کو ٹوک ہی نہیں سکتا وہ بالکل بے دھڑک تھی کہ بے جھجک تھی کہ اپنی گفتگو کر سکتے اور جنا خواباں دے ذریعے حضور دے سامنے گفتگو شروع کرے سن تا محفل ول رسمی یا فارمل نہیں رہندی محفل انفارمل تھی ویندی یہ ہر کوئی اون چونڈی جو تے اون چونڈی جو بولن پہ ونجے ود جھاکا ساراں دا لے ویندے سونا ایو چاندن کہ غلام ہر گال پوچھن اور ایو استاذ دا فرض ہے کہ اتنا حوصلہ دے اپنے شاگردوں کو کہ شاگرد استاذ نال اختلاف ہی کر سکیں تے دل دی ہر گال بیان کر سکیں اور ایو حوصلہ بابے کو اپنے بچوں کو اپنے شہزادوں کو دینا چاہیے کیونکہ اگر وہ بابا سیاح نہ کرے سی تو کتنا سیانے تھی سن بہرحال تو بیستہ کرنا ہے تے مار کوٹ کے سیاح کرنا ہے محبتاں تے شفقت نال تے یا استاذ کر سکتے تے یا بابا کر سکتے اس واسطے جائیں سیاح کرنا ہے اگر اس نے انہوں کو بولا نہیں دیتا اگر علامہ لگے تو بیستہ کر چھوڑے بے ایک کیری کڈیت ہے یعنی بچوں کو حوصلے دینا چاہیے انہوں دیاں کملیاں تا سیاحیاں تھیں جو کڈن کملیاں ورنہ اندر لے ونے تھی کہ معاشرے دے کہ دیوان کے خطیب بن ویسے مثلا جہے عالم بن دے پین ڈائریکٹ خطیب بن کے شروع ہو سن کم ظاہر ہوتا ہی غلطیاں ہو سکتی اس واسطے میں کو خوشی ہوئی ہے علامہ صاحب نے ذکر فرمائے بھائی ہر رات اسا ایک اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری یہ سونپی ہوئی ہے 10-15 منٹ وہ بھی گفتگو کرے سی نہ 12-13 راتی دے یہ اچھی گال ہے یہ تجربہ ہوندے کہ استاذ جی اصلاح کریں دے بہر اصلاح نہیں تھی نہیں بہر صرف لوگ اعتراض کریں دیں بہر صرف فتوے لگ سکتے نہیں اصلاح والی کہانی اتھا کو نہیں یہ جھائے بابے دیگو تے استاذ دیگو جی تو ہر گال نکل سکتی ہے تے ہر گال دی اصلاح ہو سکتی میرے کریم آقا دی سنت ہے کہ محفل دا آغاز ہی اس انفارمل انداز کو فرمائیں کہ ہر بندہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کر سکے کانفیڈنس پیدا ہوئے اور جو کچھ دل نیچے سونے کو پوچھ سکے تاکہ سونا ان دی اصلاح فرماویں ان دی روشنی عطا فرماویں اور ان دا ذریعہ یہ روشنی قیامت تک دے غلامہ دے سینے منور کریں دے آقا کریم علیہ السلام دے پہلا موضوع 3 گھنٹے گزار کے سونا ود گھر تشریف گن ود بے 3 گھنٹے سونا گھر ہو دے 9 بجے 8:30 9 کو رفلی گن کے 12 بجے تک زوال دے وقت تک حضور گھر تشریف فرما ہوندن اور اپنے گھر بھی رہندن تے اپنی ماسیاں دے گھر بھی ویندن حضرت ام سلیم حضرت ام حرام اور روزانہ ویندن سونا ایک بار نہیں اور سکیاں ماسیاں بھی نہیں سونے دیاں پھپھیاں یا ماسیاں تھیندیاں بہو پرے والے تعلق نال بہو لمبے تعلق نال سونے دیاں ماسیاں تھیندیاں لیکن انہاں کو بھی اتنیاں دور دیاں ماسیاں کو بھی سجن روز ملن ویندن اس ٹائم روز اپنی گھر والیاں کو بھی تقریباً جرا اتو تشریف گر میں گھر تو گھر ون کے کیا معمولات ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائے سونے دے گھر دے معمولات کہ جی میں گھر آندے ہیں کچھ دین کوئی چیز کھاون دی ہے یعنی یہ نہیں فلانا ذائقہ ہے تو فلانا ذائقہ ہے نہیں سرے کول کوئی ایڈیبل بھی ہے گھر کوئی ایسی چیز جی کھادی ون سکے روزانہ کھاون دی شے گھر نہیں پئی ہوندی عرض کی دے سونا کھجور دے 2-4 دانے پین یا آج کوئی شے کوئی نہیں سونا پیالہ چیندے ہیں چا لکڑی دا پیالہ آپے ون کے بکری روندے ہیں اور آ کے بہ کے نوش فرما چھوڑے تھے اور حضرت عائشہ فرمائیں نے سونے کرائیں کرسی تے بہ کے یا منجے تے بہ کے سونے آرڈر نن جمائے بھی فلانی شے پیش کیتی ونجے تے فلانی پیش کیتی ونجے یہ خلاف سنت ہے سونا الٹا انہاں نال کم کراون شروع تھی ویندے ہیں جڑا اصلوں خواتین دے اور گھر والیاں دے کم ساڈے نال کم شروع فرما دیندے ہیں کہ اہل صفائی دے کم ہے اور اپنے کم نہ لین مبارک ترٹی ہوئی خود گنڈھن بیٹھے ہیں کہ کو نہیں آکھا کہ دھاگا برابر کرو فلانی چیز جس کو گنڈ کے پیش کرو اگر کپڑے مبارک تھوڑے انہاں دے وچ مرمت دی ضرورت ہے تو خود ہی سونے نے کپڑے بھی گانڈ چھوڑے نہ 9 ازواج مطہراتن گھر ایک زوجہ نہیں سونے دی 9 کوئی حضور نے اپنی خدمت تے نہیں لایا ہویا
بلکہ جتنا تھی سکتے انہاں دی حصے دی خدمت ہی فرمائندے انہاں دے اور کچھ وقت گھر گزار کے وقت سونا ماسیاں چکے ہیں ماسی دے گھر لگے ویندے اور اتھاں سونا ادھا گھنٹہ سمجھے قیلولہ آدھا گھنٹہ 20-25 منٹ انگریزی جکو 40 ونگس آدھن یعنی تھوڑی دیر سمجھ آقا کریم علیہ السلام دے جڑا آرام ہوندا انہاں ماسیاں جو کہندے گھر جڑا گرمیاں ہوویں نا تے ماسیاں سونے دے پسینہ عطراں دے طور تے سونے دا پسینہ شیشیاں جمع فرمائیاں رہے حضرت ام حرام و ام سلیم رضی اللہ عنہ انہاں دی خدمت ہی و دلہناں تے تقسیم فرمائیاں جنی شادی تھی ہونے والی ہوے سونے دا پسینہ تحفہ دیتا ہوے کیونکہ یہ خوشبو دکاناں تے نہیں ملدی یہ منڈیاں دی خوشبو نہیں یہ جنت دی خوشبو ہے اللہم صلی علی محمد جنت دی خوشبو جتھا قدم جڑے حصے حضور دے قدم چومدے رہنو ریاض الجنہ ہے اللہ جتھے جے بہوں قدم چومن ہر ٹکڑا جو محبت واہی جتھا حضور تشریف گن گن ہر جاتے واہ اتری جتھا واہ اتری ہے وہ عام ٹکڑا تے نہیں وہ تو کوہ طور ہوندا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کہ کو آکھا ہے کوہ طور طور سینا وہ پہاڑ جتھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واہ جتا ہوئی ہے وہ پہاڑ جتھا اللہ دا نور واہ اتر دی وہ عام پہاڑ نہیں ہوندا جتھا سونے کو پہلی واج ملی آج بھی جبل نور ہے ہوندا نا عام پہاڑ نہیں وہ منفرد پہاڑ آقا کریم علیہ السلام دی سونی زندگی حیات مبارکہ ہر حصہ نور نور ہے یہ 3 گھنٹے سونا اپنے اس کو گھر دا یہ پرائیویٹ ٹائم ہے پبلک ٹائم نہیں سونے دا اگرچہ پرائیویٹ ٹائم ہی سنت ہے کائنات واسطے کوئی انسان نہیں یعنی گھر دی زندگی محفوظ ہوئے کوئی انسان نہیں جڑا اپنے گھر والا نال ایسا راندا پیا ہوئے کہ کائنات واسطے اج بھی وہ بہترین نمونہ اسوہ حسنہ ہوئے گھر دی میاں بیوی دی باہمی زندگی بھی کائنات واسطے عملی نمونہ اس دے بعد حضور ظہر دی نماز آ کے مسجد ادا فرمائیں اور ظہر کو گھن کے اثر تک سونے دے معمولات ہیں کہ آپ مدینے دے بازار تشریف گنویں یہ تقریباً 2-3 گھنٹے جتنا ٹائم ہوندا ہے مدینے دے بازار جتنے معاشی احکام ہیں اسلام دے او پیشی کو دیگر دا نور ہے جڑا کائناتی تقسیم ہوندا ہے حضور بازار ویندے ہک دکان تے ویندے ہک دکان تے موجود اجناس دے ڈھیر پین سونا اپنا دست مبارک داخل فرمائیں دے دن اتے کیویں تے تلے کیویں ہر چیز دا جائزہ گندے اور مکمل آخری دکان تک ویندے سونا اور کئی چیزاں وقت دے نال نال جی ضرورت ہوندی ہے حضور ہدایت عطا فرمائندے رہے اور سونے دا حکم ہے کہ دھوکھا کہ کو نہیں دیونا کاروبار دے وچ پہلی چیز ہے کہ کہندے نا 2 نمبری نہیں کرنی سونا خود تاجر ان بنیادی طور تے اور تاجر دی 2 خوبیاں سچا تے امانت دار سونا فرماندے ہیں الصادق التاجر الصدوق الامین یہ تاجر سچا ہے تے امانت دار ہے مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ قیامت دن کہندے نال اسی جامع ترمذی دی حدیث ہے ساری زندگی آلو وصل ویچن والا فرمایا نبیاں دی صف وچ کھڑا ہو سی اور شہداء دی صف وچ کھڑا ہو کیونکہ ہے تا صف وصل وچ اندا بازار وچ کھڑا لیکن کم نبیاں والا کریندا رہی ہے سچائی تے امانت دار اس واسطے مسیتاں بندے نہیں بنائندیاں عمل بندہ بنیندا انسان میں سمجھے صحن کعبہ وچ بیٹھے جڑا شخص اللہ دے رسول دی سنت کو اپنا مرشد بنا کے بیٹھے سچا تے امانت دار آقا کریم علیہ السلام نے اس دوران ارشاد فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ دی حدیث ہے سونا ساعر لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا تو صحیح میں مہربانی فرماؤ مہنگائی بہت تھیندی ویندی ہے پاکستان وچ بہت مہنگائی تھی چکی ہے سونا مہنگائی بہت تھیندی ویندی ہے مہربانی فرماؤ ریٹ مقرر کر چھوڑو ایک ریٹ لسٹ کھڑی ہوئے اس کو ود کے کوئی نہ بیچ سکے ریٹ مقرر ہوئے ہر شے سونے فرمایا ریٹ بندے مقرر نہیں کریں دے ریٹ تو آسمانہ تو مقرر تھے ان اللہ هو المساعر القابض الباسط الرازق اللہ دی صفتہ بیان فرمائیں فرمایا ریٹ سونا رب مقرر فرمائے وہ رزق کھولن والے وہ بند کرن والے اور وہ رزق عطا فرماؤن والے یعنی سونا اشارہ پہ فرمائیں اس اصول دو یا اکنامکس دا اصول ہے کہ قوت جیرا مہنگائی ہے ریلیٹیو ٹرم ہے ہر کوئی ہکو ریٹ ہر کے واسطے مہنگائی نہیں ہوندا کہندے واسطے مہنگا ہو سی تے کہندے واسطے سستا ہو سی ایک بندہ ڈالر کماندا پیا ہوں پاکستان ہی بہت سارے کماندے پہ ڈالرز بھی ڈالرز کماؤن والے واسطے اگر 100 روپے دے ٹماٹر ہن تو اندے واسطے کیا مسئلہ ہے جیرا $1000 $2000 $1500 منتھلی کماندا ہے اندے واسطے کیا مسئلہ ہے 100 روپے دے یعنی ڈالر دا 3 حصہ کو ٹماٹر مل ویسے لیکن ایک شخص بیچارہ 5000 7000 ٹوٹل مہینے دا کماندا ہے اندے واسطے تو 10 روپے دے ٹماٹر جو ہیں تو وتی مانگے تھی دیں چونکہ اس نے بجلی دے بل ہی دیونے کتنا کچھ بچوں دیاں تعلیمات خرچی کرنا ہے جیونا بھی ہے بیماریاں بھگتاونیاں غمیاں خوشیاں بھگتاونیاں وہ کہڑے رنگ نال جی سی 15-20 ہزار کماؤن والا لہذا ریٹ ہکو ہے کہندے واسطے مہنگا ہے تے کہندے واسطے کوئی معنی ہی نہیں رکھدا
سونا فرمائیں اللہ تو متوجہ ہوو تھوڑی قوت خرید اتنی ودا چھوڑے جو مہنگائی تھو کو مہنگائی لگے بھی نہیں اون تو متوجہ ہو. سونے فرمایا میں کہندے تے ظلم نہ کر سکتا. اسی حدیث پاک دے لفظ میں کہندے تے ظلم نہ کر سکتے چونکہ ہر دکاندار ہکے ریٹ تے چیزاں گھن کے نہیں آیا. ہو سکتا کہ چیز دا میں 10 درہم مقرر کراں ریٹ اور وہ بندہ خود 10 درہم تے 11 تے گھن کے آیا ہوئے. وڈے جڑے ہول سیلر انہاں کو تے چیزاں سستیاں مل ویندیاں. چھوٹے دکاندار ہی بیٹھے جڑا بیچارہ چند من گھن کے آئے یا ایک من یا چند کلو گھن کے آئے وہ صرف بالاں دے رزق واسطے آیا بیٹھے باقی اودی کوئی استطاعت کوئی. اور دوجے پاسے بڑے بڑے بنیے اور تاجر موجود ہیں. تو سونے فرمایا ریٹ مقرر کرنا ظلم کرنا ہے کہیں نہ کہیں دے اوتے اور میں اللہ دی بارگاہ دے وچ کہیں ظلم دا جواب نہ دے سکدا. اللہ اکبر کبیرہ. اندازہ کرو کہندے معمولی جئی بھی کہیں شخص کو تکلیف پہنچاونا ظلم ہے تے ظلم واسطے اللہ دے رسول فرماندے کہ میں بھی اللہ دی بارگاہ دے وچ ظلم واسطے جواب دینا ہو سکتا. اس واسطے ریٹ مقرر نہیں فرمایا. یہ سے پیشی کو دیگر ویلے دے سونے کریم آقا دی محبتاں بھرے ارشادات جڑے سونا عصر دی نماز پڑھ دے عصر کول مغرب تک سونے دا معمول ہے کہ آپ تمام ازواج مطہرات دے حجراں الگ الگ تشریف گنویندے ہیں. یعنی ہر زوج مطہرہ کو باقاعدہ خلوت دا وقت عطا فرماندے ہیں تنہائی دا تاکہ کوئی ایسی گال جی کہ کو نہیں سناونی تو وہ بھی کر سکے سونے دے نال. اور وقت جہندے گھر سونے قیام پذیر ہونا ہوندا ہے اون دے گھر وقت شام دے بعد تشریف کیونکہ آپ نے نمبر رکھے ہوئے ازواج مطہرات دے قسمت ہے تقسیم ہے تو لہٰذا جہندے گھر وچ سونے رات قیام فرماونا ہوندا ہے اتھاں وقت مغرب دے بعد تشریف گنویندے ہیں وقت فجر تک اتھیں ہی تشریف فرما رہے ہیں. لیکن عصر کول مغرب جڑے معمولات ہیں تمام ازواج مطہرات اور سونے دی ہک اماں جڑی بہت دیر زندہ رہی ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی حبشی اماں یعنی باقی سونے دیا ماما سونے فرمایا نہیں شخص نے آکھا یبن السودا کہ کو صدا او کالی ماں دا پتر سونے فرمایا لقد طفح الکیل پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور سونے فرمایا تھوڑے اندروں اہل جاہلیت نہیں نکتی کہ تسا رنگ دے اتے بندے کو گھٹیا تے کمتر سمجھے دے کالا جو ہے تو گھٹیا وہ کمتر ہوگی. سونے فرمایا لیس لابن البیضاء لابن السوداء فضل الا بالتقوى فمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن البیضاء فحضنته السوداء. فرمایا سونے محمد دی ہک اماں سفید ہے بھئی اماں کالی ہے. ہک اماں سفید ہے حضرت آمنہ اور کالی کون ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سونے دی اماں جن تیجے نمبر تے حضور کو دودھ پلائے. پہلے نمبر تے حضرت آمنہ دوجے تے حضرت صہیبہ. یہ لفظ صہیبہ ہے صوبیہ نہیں صہیبہ. حضرت امیر حمزہ دی بھی آپ رضائی اماں ہیں. حضرت ابو سلمہ دی بھی رضائی اماں ہیں. حضرت ام سلمہ دے پہلے خامند جیڑی بعد ہی سونے دی زوجہ مطہرہ بنی ہیں انہاں دے پہلے خامند حضور دے رضائی بھائی بن دیا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب تو پہلے مکہ کو مدینہ ہجرت فرمان والے سب تو پہلا مہاجر حضرت ابو سلمہ ہیں. اس دے بعد سب حضرات تشریف گن گئے. سب تو آخر تے سونا گئے تے سب تو آخر تے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف گئے. سب تو پہلا شخص ہجرت مدینہ دے بھی پہلے شخص ابو سلمہ ہیں. حضور دے رضائی بھائی ہیں. حضرت صہیبہ انہاں دی بھی اماں تے سونے دی بھی اماں تے حضرت حمزہ بن عبد المطلب دی بھی اماں سونے دی چاچے دی بھی اماں لہذا آپ دے بھائی بھی. تیجی حضرت ام ایمن ہیں. چوتھی حضرت خولہ بنت منذر ہیں. پنجویں حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں. اور چھویں ایک بئی خاتون ہے قبیلہ بنو سعد دی جیڑی حضرت حمزہ بن عبد المطلب دی اماں آئی یعنی انہاں زیادہ دیر انہاں کول گزاری ہے 2 سال تو وہ حضرت حمزہ دی اماں نے سونے کو بھی دودھ پلایا. انہوں نے اس میں گرامی محفوظ نہیں لیکن ذکر محفوظ ہے. یہ 6 سونے دی یعنی رضائی ماما ہیں. انہاں جو تیجے نمبر والی حضرت ام ایمن ہیں یعنی کالی ہن اور آپ دے والد محترم دی کنیز ہن. سونے انہاں دی شادی حضرت زید بن حارثہ دے نال فرمائی سونے دے منہ بولے بیٹے نال. انہاں دے بطن کو حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے سونے نال محبت کرنے والے. اور آخری غزوہ جڑا لشکر حضور نے روانہ فرمایا روم دے خلاف اس دا سپہ سرار 17 سالہ اس اپنے غلام دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو بڑھایا. لیکن حالے روانہ نہیں ہوا لشکر حضور دا وصال ہو گیا. بعد ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں کوئی برقرار رکھا. لوگ آدھے رہے بہت چھوٹا ہے تے کم بہت وڈے اگوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا سجنا جو کو وڈا سمجھے اس کو وڈا کوئی نہیں ہو سکتا. چھوٹا ہوندا ہے تو ہوئے پیا تھوڑے کاغذاں دے بھی سجنا دی اکھیں جو وڈے ابو بکر دی اکھیں جو وڈا ہے. آپ نے انہوں کو برقرار رکھا. حضرت اسامہ بن زید حضرت اسامہ بن زید کو بھی کئی فضیلتاں حاصل ہیں چونکہ حضور دے نوکر دے بیٹے جی میں حضرت حسن و حسین سونے دے کندھاں تے سواریاں کیتیں انہیں غلام دے پتر نے بھی سواریاں کیتیں. اسامہ بن زید حضور دے ردیف ہی بنن داچی تے سونے
دوران حجۃ الوداع انہوں کو بھی سوار فرمایا، حضرت فضل بن عباس کو بھی سوار فرمایا، کئی دیگر صحابہ کو یہ شرف حاصل ہویا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ حضرت ام ایمن کو دی گرے روز ملن ویندے اپنی رضائی اماں کو، جب تک مدینہ تشریف فرما ہن یہ ضروری ہے سونے دے معمولات دئی سے اماں کو بھی روز ملنا ہے۔ رضائی ماما اسا کو سکیا ماما کو باہن دا ٹائم کو نہیں، سونا رضائی اماں کو روز ملتے پے اور رضائی خالامہ کو بھی روزانہ ملتے پے۔ اور سونے دا آخری شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ پیدا ہوئے 9 ہجری اور 10 ہجری آپ دا وصال ہے، 9 دے شروع یا 8 دے اینڈ تے انہاں دی ولادت مبارکہ ہے۔ انہوں کو حضور نے دودھ پلاون واسطے ایک لوہاراں دے گھر دیتا، مدینہ طیبہ چ ایک لوہاراں دا گھر ہے، لوہاراں دا کم کرے جن بٹھی ہے انہاں دے گھر سونے دا شہزادہ دودھ پیندا ہے، لہذا اتھئی مقیم ہے۔ اور سونا روزانہ دی گرے لے اپنے شہزادے کو ملن بھی ویندے ہیں اس دوران جدا وہ زندہ رہے۔ حضرت انس فرماندے ہیں میں پہلے اگو وینام میں بٹھی بند کرے نام اس گھر دے مالک کو، کیونکہ وہ دھواں ہوندا ہی سارا گھر دے وچ، تو میں بٹھی بند کرے نام تاکہ سونا آوے تے دھواں نہ ہوئے۔ سونا تشریف گراندے ہیں اپنے شہزادے کو چہندے ہیں، محبت پیار فرماندے ہیں اور ود سونا واپس تشریف گراندے ہیں۔ مغرب دی نماز سونا ول مسجد دی ادا فرماندے ہیں، مغرب کو گھن کے صبح تک ود سونا گھاری چوندے ہیں، اس گھاری جتھا حضور نے او رات قیام فرماونا ہوندا ہے، اس زوجہ مطہرہ دے گھر۔ اور اس ٹائم مغرب کو عشاء تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو تبلیغ فرمائیں۔ ابن اسحاق دی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں واسطے ایوننگ کلاسز پسند فرمائیں، شام دیاں کلاس۔ اس ویلے اگرچہ ڈی کو بھی آف اینڈ آن عورتیں تشریف گنانیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں کو نور عطا فرماندے رہن، لیکن باقاعدہ کلاسز اس ٹائم مردوں کو اجازت نہیں بے گلیاں پھردے ٹردے ودے ہوئے، عورتیں آندیاں حضور دی بارگاہ اسے گھر جتھا سونے قیام فرماونا ہوندا ہے، اپنے سوالات کرندیاں حضور جواب دیندے ہیں، اپنے مسئلے پوچھدیاں ازواج مطہرات دے ذریعے جڑے خاص مسئلے ہوندے ہیں مخصوص مسائل دے حضور روشنی عطا فرماندے ہیں۔ اور اس دے علاوہ جتنی آیتاں اتریاں ہوندیاں جڑیاں سونا ڈیہ کو مردوں کو تعلیم فرماندے ہیں وہ ساری آیتاں قرآن دیاں خواتین دے سامنے بھی دہراندے ہیں سونا، لہذا جتنا اہتمام حضور نے مردوں دی تعلیم دا فرمایا اتنا ہی عورتوں دی تعلیم دا فرمایا۔ اور اگر کوئی ایج حاصل ہے یا کہیں حد تک اگر کوئی برتری حاصل ہے تو وہ عورتوں دی تعلیم کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب تو پہلی واحد اقرا بسم ربک الذی خلق سنن والیاں سب تو پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، سب تو کہ مرد تک پیغام واحد نہیں پہنچا، اقرا دا عورت تک پہنچے۔ پڑھو یعنی تعلیم حاصل کرنے دا پیغام، اور قرآن کو ود کے بھی تعلیم اور علم و حکمت دے مرکز کیا ہو سکتے، منبع کیا ہو سکتے، لہٰذا سب تو پہلے جن تک پیغام پہنچے وہ بھی عورت ہے، جن سب تو پہلے کلمہ پڑھے وہ بھی عورت حضرت خدیجہ ہی۔ انہیں دیر نہیں لئی پیغام دے بعد فوراً ہی زبان مبارک تے کلمہ طیبہ جاری ہو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ معمول ہے مغرب کو عشاء تک، ود عشاء دے فرض پڑھ دین سونا بہر آ کے، اور جڑیاں 4 رکعتیں حضور گھر ہی پڑھ دین۔ عائشہ رضی اللہ عنہ دی تمام کتب سیاح دے وچ روایت موجود ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندی ہیں کہ سونا فرض پڑھ کے آندے ہیں اور ڈو کر کے ڈو سنت ڈو نفل جیسا پڑھ دیں، ایک گھر ون کے سونا پڑھ دیں، اور ود وتر حضور نے ہمیشہ تہجد دن ادا فرمائے، کیونکہ تہجد دے دن 5 رکعتیں 7 رکعتیں 9 رکعتیں 11 رکعتیں 13 رکعتیں، اگر تے 13 دی روایت جی وہ زیادہ مستند نہیں لیکن ظاہر موجود ہے، بڑی مستند کتابیں موجود ہے پھر بھی، لیکن اس کو معمول کتابیں دے کچھ بھئی نفلی دے کہیں صبح دیاں سنتیں شامل کی تھیں، تاں 13 آنکھا گئے کہ سنتیں بھی شامل کی تھیں۔ بہرحال جہاں زیادہ مستند قول 11 رکعت آندے کہ حضور نے 8 نفلی پڑھیں اور 3 نال وطر ہمیشہ تہجد دے نال ہی ادا فرمائے، لیکن سونے حضرت ابو ہریرہ کو اجازت فرمائی کہ وطر جلدی پڑھ چھوڑے کر، وہ اساں گناہ گاراں واسطے آسانی ہے کہ اساں تاکہ صبح اٹھ نہ سکوں تو وطراں کول نہ رہ ونجوں، تو اس واسطے یہ آپشنل سونے دا اختیار ہے، ساری کمزوری واسطے سونے دی سنت ہوا ہے کہ آپ نے ہمیشہ تہجد دے نال ہی ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تہجد ادا کرن دی۔ اے جڑا ویلا ہے اصل سونے کو پوچھا گیا قبولیت دعا دا کیڑا وقت ہے، سونے فرمایا ثلث آخر رات دا اور فرضاں دے بعد، یہ 2 وقت فرمایا مقبول ترین، اور سجدے دے وچ سونے فرمایا اکثر الدعاء فی السجود، سجداں دے وچ دعا بہو منگی کرو، چونکہ یہ بھی مقبول کیفیت دعا منگن، حالت سجدے چ اللہ کو دعا منگن۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ثلث آخر رات دا اٹھدے ہیں، یا نصف دا بھی ذکر ہے لیکن زیادہ تر ثلث آخر اٹھی کے تہجد ادا فرماندے ہیں 11 رکعتاں، اور وقت آپ آرام فرماندے ہیں، دوبارہ اٹھتے ہیں جیسے حضرت بلال حبشی سونے کو اٹھاؤن واسطے آنے ہیں، اور حضور نے این ویلے اٹھی کے وضو کرا نہیں فرمایا، تہجد واسطے جو اٹھتے ہیں اس ویلے سونا وضو فرماندے ہیں، اور سونے دا نیندر نال وضو نہیں تے اٹھدا،
ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میں نے آنکھیں سمجھیں دل نہیں سمجھا. اس واسطے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو سونے دی خصوصیات ہی شمار فرمائے، جبکہ حضرت امام شافعی نے اس کو حضور دی عام سنتاں شمار فرمائے. اس واسطے انہوں نے نزدیک سمجھن نال وضو نہیں ٹردا. شافعی جڑے ہن وہ بجنتی نال سمجھے نیندری کوٹے دین تے اٹھی کے نماز ہی پڑھ، یعنی حضور دی سنت کو امام اعظم دے ظاہر امام اعظم دے جڑا قول ہے اس تے بڑے دلائل ہیں، جو کہ سونے باقاعدہ حضرت عائشہ نے پوچھا بخاری دی حدیث ہے، سونا تساں اٹھ دے وے وضو نہیں فرماندے اور وتر ادا فرماندے وے یا سنت ادا فرماندے وے، تو سونے فرمایا اس موقع تے ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. تو امام صاحب فرماندے کہ حضور دی خصوصیت ہے، ساری خصوصیت نہیں کہ سارے دل نہ سمجھن، سارے دل تک غافل ہیں. لہذا آقا کریم علیہ السلام واسطے خصوصیت ہے، لیکن امام شافعی دا اپنا انداز ہے، تو انہوں نے دلائل ہن کہ سونے دی عام سنتاں جی میں اپناونیاں اسوہ حسنہ اون دے وچ یہ بھی سنت شامل ہے. یہ ہن سونے دے 24 گھنٹے وقت فجر دی نماز حضرت بلال حبشی نے گزارش کی تھی سونا اٹھے دو سنتاں گھر پڑھیاں تے ابالیاں پڑھیاں یو خفف الصلاۃ، جنہیں دو سنتاں فجر والی ہیں لمبیاں کرنا سنت نہیں، مختصر پڑھنا سنت. سونے ہمیشہ مختصر پڑھنیاں، یہاں تک کہ حضرت ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح معانی الاثار کی بہت ساری حدیثیں جمع کیتیاں کہ حضرت عائشہ فرمائندیاں کہ میں سچیندی رہ ویندیاں پتہ نہیں سونے فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، اتنی ابالی سونا رکعت فرمائندیاں. تو اس واسطے فاتحہ تو پڑھنی ہے، لیکن آپ نے مبالغے واسطے فرمایا کہ اتنی آپ جلدی ادا فرمائیں، تو مختصر یعنی قرات ہونی چاہیے، لمبی قرات نہ ہو. اور وقت صبح باہر آنے ہیں، وقت صبح اپنے علماء کو نماز پڑھا کے تو علماء تو متوجہ ہو گئے. ہوں ذرا گھنٹے گنو، کتنے گھنٹے گھر دیں دے کتنے گھنٹے بہر دے. گھر دا ساری رات گھر دی ہے، شام کو گن کے فجر تک سوائے فرضاں دے ٹائم دے، باقی ساری رات گھر دی. اج کل رات ہوندی پئی ہے 6 بجے دے قریب، صبح بھی ہوندی پئی ہے 6 بجے دے قریب. اگرچہ رفلی کچھ کم ہی ہو ویندے، یعنی نماز دا ٹائم تو ظاہر ہے جلدی ہے، لیکن اگر اسا رفلی 12 گھنٹے ہی دیکھوں جڑا متوازن ٹائم ہے ایک سال دا، انہاں 12 گھنٹے دے وچوں حضور علیہ السلام دا پورا وقت گھر گزرے سوائے 4 فرض عشاء والے یا 3 فرض مغرب والے یا وہ صبح آئیں تو بہ گئے سونا. یہ 12 گھنٹے ہو گئے. 3 گھنٹے ہو گئے سونے دے 8 بجے کو 8:30 9 کو گن کے 12 بجے تک، تو 12 اور 3 کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 15 گھنٹے ہو گئے. 1 گھنٹہ اثر والا ہو گیا، وہ بھی سونا گھر راندے ہیں یا گھر والاں دے نال راندے ہیں. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ بلکہ وہ 1.5 گھنٹہ ہی ہو سکتا ہے. 16 گھنٹے ہو گئے. 16 گھنٹے سونا گھر راندے تے 8 گھنٹے ساری تبلیغ فرمائی ہے. 8 گھنٹے جو بھی سونے سارا دین بھی پہنچائے، سارا دین بھی سمجھائے، سارے غلاموں کو کلمہ بھی پڑھائے، پورے عرب تک اسلام ریاست اسلامی کا جھنڈا بھی پہنچا چکا. اس کو ود کے سوکھی زندگی بھائی کیری ہو سکتی. سارے بھی کوئی ہے جہاں 16 گھنٹے گھر بندہ ہوئے. میں کو تو بچی آدھی پہ ہی پیسہ بابے کو ستا ہوئے دیں دے ستا ہوئے چھوڑ ویں اور میں بھی انہوں کوئی میں دے دا یہ مہینے دے بھی. یعنی ظاہر یہ خلاف سنت ہی ہے جی ہونا. اگر یہ اجازت ہے کوئی اس قسم دے احکام نہیں جڑے ناجائز ہوئے، جواز الگ چیز ہے، لیکن سجنا دی سنت الگ چیز ہے نا. اور سونے دے بھی معمولات اساں بھی چلو 1 مہینے واسطے ہی میں لفنڈر تھے ودے ہوندے، لیکن عمومی حالات جڑے ہیں انسان دے پوری زندگی دے انہاں دے تے قریب سونے دے قریب وجن دی کوشش کرے. چونکہ سونے دے بھی سفر دے معمولات تبدیل ہو ویندے ہیں، یا جنگاں دے تشریف گن ویندے ہیں، یا دیگر آپ نے سفر فرمائیں، حج دا سفر ہے، عمرہ دا سفر ہے، انہیں معمولات تبدیل ہوئے، کوئی شک نہیں. تو تھوڑی گنجائش کٹی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت معمولات تے یہی نہ کہ سونا 8 گھنٹے ٹوٹل بہر رہن تے 8 گھنٹوں دے وچ پورا دین سمجھا چھوڑنے. اور سونے ساڈے وانگوں سونے دے واسطے رعایتی معاملہ نہیں 33% ادا. اج کل 33% کامیابی ہے. اللہ نے تو 33% کو لی گھٹ سکوں ذمہ داری عطا فرمائی. قرآن کیا فرمائے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن دیاں نیکیاں باریاں تھی گئیاں وہ جنت ہی ٹراوے سی. یہ نہیں فرمایا بے ہک گناہ بھی نہ ہو سی، ہک گناہ بھی نہ ہو سی تاں جنت ہی ویسی. فرمایا نہیں جڑا این جوگا تھی گیا نا جو گناہاں کول نیکیاں ودھائی ودا ہو سی. اللہ نے تولنیاں گنڈیاں نہیں، تولنیاں نول وزن یومئذ الحق گنیاں نہیں وینیاں بے زیادیاں تے وہ کم ہے. اللہ نے تولنیاں، اور تولن دے نظام ہی الگ ہے، اصول ہی الگ ہے، سسٹم ہی الگ ہے سونے رب دا کہ گناہ ہک کرے سو تو تاں ہک تھی سی، نیکی دا ارادہ ہی کرے سو تو ہک تھی ویسی. مشکات اپنا معراج دی حدیثاں دے وچ ہے جڑی بخاری اور مسلم وچ موجود، نیکی دا ارادہ بھی ہک نیکی بن گئی، اور اگر کر چھوڑیے تو ہک نہیں بنی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 10 تھی گئیاں 10 نیکیاں تھی.
یا اگر پیسہ والی نیکی آئی تو وہ 10 نہیں تھیاں وہ 700 تھیاں گئیاں. اوندا اصول بھی ہے پیسے رب کو پتہ ہے بہت اوکھا کم ہے جے بھی جو کرنا لہذا اس نے اوندا اجر بھی ودا چھوڑا ہے. اوندا اجر او اصول والا نہیں جے بھئی نیکیاں بدنی تے کولی اوندے واسطے مالی باتاں دا اجر بھی ہے ایک دا 700. اور اگر گناہ 50 کرے سو تو 50 تھی سے نا. اور اگر کری گھن سو گناہ حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی نے سورۃ قاف دے تحت جمع فرمائیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید فرمائیں کہ یہ بندہ گناہ کر بھی گھندے وقت بھی فرشتہ نہیں لکھدا کر چکا ہوندا ہے ہن شک کوئی نہیں رہ گیا ارادہ تو نہیں لکھنا کو پتہ ہے لیکن کیوں نہیں لکھدا چونکہ ورکا اے ہے نیکیاں لکھن والا اے ورکا نہیں اے ماتا تے. اور جی میں گناہ بندہ کر گھندے نا وہ ایندو دے دے بے ہن اجازت ہوئے قلم دوال سب لیندے بے لکھاں چاہون اے آدھے نہیں حالے نہیں لکھا گھنٹہ گزر ویندے وہ وقت آدھے لکھا نہیں حالے ڈھلا یہاں تک کہ سونا فرمائندے 6-7 گھنٹے فرشتہ بلہی راندے وہ کو حالے نہ لکھ کیوں مومن ہے ہن پچھتا پوسی تے وقت مٹاونا پوسی اثر لکھ نہیں نا. مومن ہے مزہ نہیں آتا مومن کو گناہ کر مزہ اللہ دی عبادت کر کے آندے مومن کو اور لفظاں دی لوڑ نہیں یہ جڑا مزہ نہیں آیا نا یہ منہ جی ان ندم توبہ حضور فرماندے سے منہ دا نام توبہ ہے. یہ دل وچ پچھتاوا آ گئی ہے گناہ مٹ گئی ہے مٹنا کہ ہے لکھا جو نہیں گیا پہلے دا لہذا مٹاون دی لوڑ ہی نہیں کاٹے بھی کونی مارے پے سرے کو ذکر ہی نہیں آیا. اور جڑا مومن 5 وقت نمازی ہے اداسو نماز دا ٹائم تھی ویندے وضو کیتا تے گناہ جھڑ گئے اللہ دی بارگاہ جا کے اللہ اکبر کیتا اون دے حضور کھڑا ہو گیا اور وقت دعائیں منگیاں سجدے چی دعائیں منگیاں اور آخر تے ون کے بھی ربنا اغفر لی ولی والدیا مولا میں کوئی بخش دے تے میرا اماں باپ کوئی بخش فرشتہ آتے میں آکھا نہیں ہے توبہ کرے سی چاہونے وقت مٹاونا پوسی وہ آکھی ویندے کہ ربنا اغفر لی ولی اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا سجا فرشتہ بلہی راندے ضابطے ہیں ایک پاسے 50 گناہ تھی سن تو وقت 50 بن سن نیکیاں 10 بھی ہن تو 50 بڑیاں ویسے بلکہ 5 بھی ہن تو 50 ایک دیاں 10 ہے نا تا 10 5 50 ہو 5 نیکیاں تے 50 گناہ برابر تھی گئے تے ہن بھئی ایک 6ویں نیکی تے چھڑا ارادہ ودو ہوئے تو باریاں تے تھیاں ویسے نا اللہ اکبر 12 نہیں تھی ویسی. اللہ دے قرآن فرماندا پیا کہ اصول ہے من ثقلت موازینو جندے عمل بارے تھے گئے اولئک هم المفلحون جندے ہلکے تھی گئے گناہ زیادہ تھی گئے تے نیکیاں کم ہو گئیاں اولئک الذین خسروا خسارے والے لوگ. لیکن سونے فرمایا میری شفاعت انعام خسارے والا واسطے شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامہ بچ دے وہ بھی نہیں اگر ایمان نال فوت تھیں شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامہ. بلکہ کچھ حدیثاں علماء نے جمع فرمائیں والذی ثم اورثنا الکتاب الذی اس آیت کریمہ کے تحت فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. ان آیتوں کے تحت کہ حضور فرمائیں جندے عمل نیکیاں زیادیاں ہو گئیاں وہ جنت ہی گیا یعنی پہلا درجہ جنتیاں دا وہ ہے جندیاں نیکیاں زیادیاں تے گناہ گھٹ ہیں او کوئی درجہ کونی جندیاں او کیا نیکیاں ہن کونا سوری جندے گناہ بالکل ہن کونا او درجہ نہیں پہلا درجہ ہی وہ ہے جندیاں نیکیاں زیادیاں او جندے بالکل گناہ کونی او بھی نہ نال ویسن تے جندے سارے گناہن با ہک نیکی نال چھڑے وزن نال زیادہ تھی آئی یہ بھی نال ٹرے ویندے نال بھئی لوڈیندے جنت وچ ویندے دوجے رہ گئے سونا فرمائندے جندے عمل برابر تھی گئے نیکیاں تے گناہ برابر ہے کھڑے. سونا فرمائندے یحاسبوا حسابا یسیرا اللہ فرمائسی بھئی جانا کم برابر تاں کیتا ہے نا انہاں کول سوکھا حساب گنو اوکھا نہ کرو تے وجھان دے اوکھا تنگ نہیں کرنا انہاں کو چلو کم برابر تاں کیتا ہے سبحان اللہ اس کول ود کے کیا کرم ہو سکدے. سونا فرمائندے وا تو بچ گئے جنے گناہ زیادہ تے نیکیاں گھٹ ان کوئی امید نہیں رہی. فرمایا انہاں نا امیداں دی امید محمد عربی دی شفاعتی لأہل الکبائر یوم القیامہ انہاں واسطے میری شفاعت ہے. اور مفسرین کرام فرمائندے اللہ نے جنتیاں دا جتھا ذکر فرمایا جیڑی آیت میں عرض کی تھی اتھا اللہ نے پہلے آکھے فمنہم ظالم لنفسی وتاکھے ومنہم مقتصد وتاکھے ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ کہڑے جانا دی گال پہ تھیندی ہے جنات عدن یدخلونها یہ جنت وچ وڑنا ہے انہاں دی گال ہے تے پہلے اللہ کہندا نہ چاہے جنت وڑن والا جڑے گناہگار ہیں وت جڑے وچالے چ ودے نیکیاں دے گناہ برابر ہیں وت او ہن جڑے بہوں نیکوکار ہیں سابقون بالخیرات باذن اللہ. آخر تے نیکوکاراں دا نہ چاہے تے پہلے گناہگاراں دا چاہے پہلے تا کم نیکاں دا ہونا چاہیے جو جنت دی گال پئی تھیندی ہے. لیکن علماء فرماندے نے رب کائنات دی رحمت ہے اپنے بندے تے کہ رب نے پہلے نہ نہیں چاہیا کیونکہ وینا تو انہاں ہے بھاویں آخر تے نام ہی ہوے
لیکن رب نے فرمایا میں تو آخر تک ونجن تک یہ گناہ گار مایوس تھی ونجن انہاں دا نام پہلے پہلے چاہو سارے کم کرے مایوس نہ تھی وے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ نے غیر مشروط معافی دا ذکر فرمایا. یہ تاکہ نا امید نہ تھی وہ تاکو اے نہیں اللہ چاسی تا معاف کرے سی اتھا چاون والی شرط ہی کونی ایک واری تسم امید تا بنو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر چھوڑے سی کیونکہ معاف کرنے کو پسند فرمانے والی ذات. حاضرین محترم سونے دی 24 گھنٹے دی زندگی اگر اپنائی ونجے ان دے وچ آسانی ہی آسانی ہے کوئی مشکل نہیں رکھی گئی. اسا اپنے گھر والاں کو وقت دیوں اپنے بچوں کو وقت دیوں بچوں کو وقت دینے ہیں تو وہ کچھ سیکھ دیں. جہاں بابا بالاں کو بیٹھے ہی نہیں انہاں کو کھاون پیون دی راہ کون سکھائے سی. سونے نے جتنی کھاون پیون دی راہ سکھائی ہے اپنے گھر دے ربائب کو اپنے شہزادہ کو کھاندے پیندے نہیں سکھائی. حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں ام سلمہ دے بیٹے حضور دے ربیع بن یعنی آپ دے زوجہ مطہرہ دے بیٹے وہ دن میں روٹی کھاون لگا اور کھبا ہاتھ پہلے تھال وچ پایا جا سونے فرمایا کل بے امینی کا سجوڑ بیٹے اپنے سجے ہاتھ نال کھا. ود میں پورے تھال ہی چکراٹے مارن شروع کیتے. سونے فرمایا کل ما یلی کا با جیرا پاس آگو ہے نا اتھوں کھا اللہ تعالیٰ اتھیں سارے کرم فرمائے سی تے کو رجا دے سی. فرمائے نے وقت کہنے میں تھال دے وچالے پہنچ گئی ہوں تو سونے فرمایا بھی وچالے برکتاں لاندیاں پہ ہوندیاں برکتاں کو جھا ڈیونی چاہیے اتھاں لہ کے بعد برکت پورے تھال ہی پورے برتن ہی تقسیم تھی ویندی اپنے پاسو کھا تیرے حصے دی برکت اتھیں پہنچا سی. تو سونا جی میں یہ اساں بالاں دے نال باسو تو انہاں کو کھاون دی راہ سکھے اور گھاری چ بابا باسی تو دیکھ سی نہ پہ کوئی بیٹا مندے تو نہیں کٹدا ودا کیڑے لفظ سیکھدا پیے دیکھا کیویں عادتاں سیکھدا ودے وہ اس پوری اودی ڈیولپمنٹ کو دیکھ سی نہ اخلاق دی. اور بابا گھر ہو سی تو نال نال اصلاح کرے سی ورنہ تو بابے کو اس نہیں پتہ لگ سی جیڑی پہلا گلا آن مل سی بابے کو اس نہیں تو آدھے پانی سر تو ٹپ گیا ہو سی. اس واسطے گھر باون دیا منہ برکتیں ہیں اور باونا ہی چاہیے تو وقت یہ نہیں جو فقیر نہیں واسطے عذاب بن کے بیٹھا ہوئے بندہ اسا تو باندھے تو اس رنگ نال باندھے جو گھر سارا گڑے تے ہوندے آئی سجن پہ گھر تشریف فرمائی ڈانڈو سی ہر پاسے تے دوڑو سوڑی سی اس نہ اس انداز نال نہیں باونا. معلم انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دا نور گھن کے باونا کہ سونے دی آواز پوری حیات مبارکہ چ 9 ازواج مطہرات گھاری چن تے سونے دی آواز پورے مدینہ جو کہیں شخص نے کرا نہیں سونی کہ کہیں گلی گزرن والے نے سونے دی آواز سن کے دی ہوئے. اتنی خاموشی اور اتنا خوبصورت ماحول ہے سونے دے گھر دا. اللہ تعالیٰ سونے وسن دی توفیق عطا فرماوے. سونے دی ہر سنت اور طریقہ آپ دا مبارک رستہ سارے واسطے آسان فرماوے. اللہ تعالیٰ شیطان دیاں راہاں تو بچاوے رحمان دیاں تے رحمان دے سونے محبوب دیاں راہاں اللہ سارے واسطے آسان فرماوے. اللہم صلی علی محمد و علی آلہ محمد.